بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار سے سوالات و جوابات کے آئینے میں فتاوی کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ دوست و احباب اور ناظرین کی کوشش پر، ان کی فرمائش پر ایک پروگرام اور شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ یوٹیوب چینل الگ سے اس تعلق سے بنوایا گیا ہے جس پر خطبات ہوں، تقاریر ہوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہو۔ اس کے علاوہ جو دیگر عناوین ہیں، تمام ناظرین کو معلومات فراہم کی جا سکیں اور دین و شریعت کے تعلق سے ان کو بتایا جا سکے، تو آپ سے ہماری اپیل، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر مختصر گفتگو کریں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے۔ انسان ہی کو تمام مخلوقات میں خوبصورت بنایا ہے۔ پھر پوری انسانیت میں سب سے زیادہ خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بنایا، اشرف المخلوقات کا اشرف شخص بنایا تو سب سے زیادہ خوبصورت بھی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ کے نور کی نورانیت میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین آپ کے چہرے انور کو دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے۔ کوئی باہر کا آدمی آتا، پہلی بار دیکھتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی چلا جاتا۔ صحابہ لکھتے ہیں کہ ہم کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تو دونوں کے اندر ہمیں خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی لگتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے اندر تھے، یہودی نے اپنے بیٹے کو سامان لینے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے بازار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور وہ وہیں دیکھتا رہا۔ بہت دیر گزر گئی، یہودی پریشان کہ بیٹے کو سامان لینے بھیجا تھا، وہ اب تک نہیں آیا۔ بہت دیر گزر جانے کے بعد وہ بچہ گھر پہنچا۔ یہودی نے اس سے معلوم کیا سامان کہاں ہے۔ اس نے بتایا اللہ کی یہودی کہ والد گرامی میں سامان نہیں لا سکا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ پر پورے طور پر فریفتہ ہو گیا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا تو ٹھیک رہتا، نہیں تو وہ بیمار کسی حالت میں ہو جاتا۔ جب اس کے والد نے، اس کے ابا جان نے یہ دیکھا تو اس نے اس بیٹے کو اپنے گھر میں قید کر لیا۔ اب وہ نبی کی زیارت کو جانے نہیں دیتا۔ وہ بہت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ قریب المرگ ہو گیا، انتقال کے قریب ہو گیا، اور وہ اپنے والد سے، اس یہودی سے یہ درخواست کرنے لگا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں۔ یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے کی ایسی ایسی حالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے،
اس بچے نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو وہ حشاش بشاش ہو گیا، پوری آنکھیں کھل گئی اور اپنے آپ کو چست درست محسوس کرنے لگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے۔ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال؟ کہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ایک حسن و جمال کا حصہ دیا، آپ کو نہایت اعلی حسین و جمیل بنایا۔ آپ اتنے حسین و جمیل تھے کہ بادشاہ وقت کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اور جب علاقے کی محلے کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ اتنی عظیم مرتبے والی عورت ایک ادنا سے شخص پر اس کے حسن و جمال کی وجہ سے عاشق اور فریفتہ ہو گئی ہے، تو انہوں نے تانے دینے شروع کیے کہ آپ بھی کیا بات کرتی ہیں، ایک ایسے شخص پر جس کی کوئی بہت بڑی آپ کی نظر میں ملک کی اعتبار سے حیثیت نہیں ہے، اور آپ ان پر عاشق اور فریفتہ ہو گئی ہیں۔ تو اس خاتون نے ایک پروگرام بنایا، تمام عورتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد انہیں لائن سے بٹھا دیا اور ان کے ہاتھ میں سیب اور چاقو دے دیے اور کہا کہ ان کو آپ کو کاٹنا ہے۔ جیسے ہی وہ کاٹنا شروع کرتی، اس سے پہلے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو زلیخا نے وہیں لا کر بٹھا دیا ان کے سامنے۔ اب وہ چاقو کاٹنے کے لیے سیب کو تیار ہے، ادھر یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی تو آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب وہ سیب کاٹنا چاہتی تھی تو ان کے دستے، ان کے ہاتھ کٹنے لگے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے سیب کی جگہ۔ اتنا ذہن و دماغ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی طرف مائل ہو گیا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے زیارت کی تو ان لوگوں نے اس واقعے کو دیکھ کر کہا کہ یوسف کو دیکھ کر مصر کی خواتین نے سیب کی جگہ ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے نبی سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ حسین اور جمیل بنا کر پیدا کیا۔ بہت شکریہ۔ اسی طریقے پر انشاءاللہ تعالی روزانہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، سیرت کے الگ الگ پہلوؤں پر واقعات آپ کو بتلائے جایا کریں گے۔ آپ سے اخیر میں پھر اپیل، ہمارے اس چینل کو یہ نیا ہے، جو AHI میڈیا آپ نے یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ ایک الگ ہے، تو آپ اس کو نئے سرے سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔